औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, बहुत दिनों की गैर हाजिरी के बाद इस इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में वैसे तो कोई बात भी हतमी नहीं होती, क्योंकि हम उन इक़दार से नहीं जुड़े हुए कि हमारे सियासतदान जो कहें उस पर कायम रहें। मतलब यू टर्न लेना उसको शान समझा जाता है और समझा जाता है कि कामयाबी की ज़मानत यही है कि आप बात करके मुकर जाएं, बात से फिर जाएं, हट जाएं अपनी बात से। और हमारे यहाँ करैक्टर की इसको खूबी नहीं समझा जाता अपनी बात पे पहरा देना। यही वजह है कि आए दिन यहाँ पार्टियाँ तब्दील की जाती हैं। अभी एक केस तो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचा। पीटीआई से जिन लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की थी और मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी, उन लोगों के केसेस अभी तक जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। मिसाल के तौर पर जो 20 सीटें थी उन पर इंतखाबात हो रहे हैं 17 जुलाई को, और 17 जुलाई को उन लोगों का फैसला होगा कि उन्होंने पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था तो हल्के के अवाम ने उसे किस नज़र से देखा है। क्या उन इलाकों से, उन हल्कों से दोबारा पीटीआई जीते? अभी ये मरहला अभी मुकम्मल नहीं हुआ कि हम 17 जुलाई का इंतज़ार करते। तो उसके दरमियान एक बड़ी खबर आ गई है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपकी खिदमत में पेश करनी है। वैसे तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये मुख्तलिफ सूरतों में आप तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो पीटीआई के ओपनिंग बैट्समैन हैं और इमरान खान साहब के बाद पार्टी के सबसे बड़े ओहदेदार हैं, और पार्टी के बाद इमरान खान साहब के बाद पीटीआई के मोतमे तरीन आदमी समझे जाते हैं, ताकतवर तरीन शख्स समझे जाते हैं। ये वही शाह महमूद कुरैशी हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन, जो पीटीआई के ताकतवर तरीन रुकन थे और जनरल सेक्रेटरी थे, कायद थे पीटीआई के, उनको कॉर्नर किया जब इनके तकाबुल उनको लाया गया। तो ये समझते थे कि पंजाब की हुकूमत मुझसे छीनी गई, शाह महमूद कुरैशी। और अब पिछले 3 दिन से वो मुसलसल मीडिया पे आके उन्होंने अपने हल्के में जो तकरीर की है वो भी सुनने की चीज़ थी, वो खासे की चीज़ थी। वहाँ पर उन्होंने बरमला कहा कि मुझे पार्टी के अंदर टफ टाइम दिया गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने कहा। और ये बातें तो चलती रहती हैं पार्टी में। जैसे मुस्लिम लीग नून में थे जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, तो उनको अपनी पार्टी लीडरशिप से शिकायत थी, फिर वो पीटीआई में चले गए और फिर पीटीआई से पता नहीं किधर चले गए और फिर दोबारा पता नहीं कहाँ चले गए। उनके बारे में भी कोई हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जनाब मखदूम जावेद कुरैशी साहब इस वक्त किधर खड़े हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में अभी तक तो वो पीटीआई में हैं, लेकिन उन्होंने पीटीआई से राहें जुदा करने का हतमी फैसला कर लिया है। और उनकी चंद घंटे पहले एक इंतहाई खुफिया मुलाकात हुई है जनाब सैयद खुर्शीद शाह से, जो पीपल्स पार्टी के मरकजी लीडर हैं, उसकी स्ट्रीम लाइन में है। उनसे उनकी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि उनसे उनके सारे मामला तय पा गए हैं, लेकिन सिर्फ उसमें ये तय पाया है कि आज या कल उनकी मुलाकात जनाब आसफ अली जरदारी साहब से करवाई जाएगी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से करवाई जाएगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को लेकर। वो समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को वापस भी ले लेते हैं और उनका वो जो स्टेटस है वो भी देते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके ख़ानदान के बारे में मतलब पीपल्स पार्टी में बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं। वो समझते हैं कि इनके बड़ों से लेकर इन तक वफादारी बदलने का रवाज है और किसी भी वक्त ये चढ़ते सूरज की पूजा कर सकते हैं, या जब समझते हैं कि हवा का रुख तब्दील होने वाला है तो ये अपनी सियासी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े मोतमे तरीन साथियों में से हुआ करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आजकल ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, उनके मोतमे तरीन साथी समझे जाती हैं। इसी तरह ये मोहतरमा के बड़े करीबी साथी थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हवा का रुख तब्दील हो रहा है और पीटीआई जो है वो पंजाब में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को पछाड़ने जा रही है और पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करेगी पंजाब में, तो इन्होंने इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और देखते ही देखते ये पीटीआई के सबसे बड़े ओहदे पर चले गए। यानी कि इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़े ओहदे पर ये को चेयरमैन बन गए, वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, और सारे फैसले जो इमरान खान साहब इनसे पूछ के करते हैं, इनको एतमाद में लेते हैं। इसी तरह मखदूम जावेद हाशमी साहब को पीटीआई ने अपना सदर भी बनाया था, लेकिन जावेद हाशमी साहब फिर उनको इतनी ज़्यादा इज्जत भी वो भी उनको उनका मन ना लुभा सकी और पीटीआई में वो ज़्यादा देर ना ठहर सके, तो वो भी इधर उधर हो गए। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो इमरान खान साहब के बाद
اصل میں پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکن ان کو بہت عزت دیتے ہیں, بہت احترام دیتے ہیں, اور شاہ جی کی بات کو پارٹی میں نہیں ٹالا جاتا. اور اسی طرح میں نے بتایا کہ جب جہانگیر ترین صاحب سے ان کا کلیش بنتا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا, اس میں رکاوٹ بنے ہیں, وہ اپنا بندہ لے ہے عثمان بزدار, تو انہوں نے اس وقت سے اپنے دل میں گرہ باندھ لی تھی جہانگیر ترین کے حوالے سے, اور انہوں نے جہانگیر ترین کو بلاخر پارٹی سے الگ کر کے سانس لیا. بلکہ سانس تو نہیں لیا انہوں نے, بلکہ جہانگیر ترین کے رستے ہمیشہ کے لیے عمران خان صاحب سے جدا ہو گئے. جہانگیر ترین ان لوگوں میں سے تھے جو عمران خان کے لیے تن من دھن سے لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس حکومت کو بنانے میں جہانگیر ترین کا ایک بہت بڑا رول تھا. اور جس بنا پر ان کو نااہل قرار دیا گیا اور ان کو پارٹی سے خان صاحب نے نکالا, میں عرض کر دوں کہ پاکستان میں تمام پارٹیز کے لوگ جہانگیر ترین سے زیادہ کرپٹ ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت کو دیکھ لیجیے, ان پر بھی وہی الزامات ہیں. لیکن ایسے وفادار ساتھی کو عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ سے اپنے قرب و جوار سے نہ صرف ہٹایا, بلکہ پارٹی کی جنرل سیکرٹریشپ ان سے چھین لی اور ان کو بالکل الگ کر دیا. اور پھر ایسے رستے جدا ہوئے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک لمبے عرصے تک خان صاحب کی کال کا انتظار کرتے رہے. بہت سارے روابط ہوئے, لیکن خان صاحب نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا, ان کو پارٹی میں نہیں لیا, کیونکہ خان صاحب کا ایک نیریٹو تھا کہ میں نے کسی بھی کرپٹ شخص کو پارٹی کے بڑے منصب پر نہیں رہنے دینا. خیر, یہ ایک الگ بات کہ پھر پارٹی میں کیا ہوا, لیکن جہانگیر ترین صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب ہٹانے میں بالکل کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد آج وہی شاہ محمود قریشی جنہوں نے پارٹی میں عمران خان کے سب سے وفادار ساتھی جہانگیر ترین کو پارٹی سے الگ کروا دیا, آج وہ عمران خان سے راہیں جدا کرنے جا رہے ہیں, اور ان کی اگلی منزل جو ہے وہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات کی, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے خورشید شاہ صاحب نے نہ صرف ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے گرین سگنل دے دیا, بلکہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں, یعنی کہ عید سے بہت پہلے, ان کی ملاقات جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کروائی جائے گی, اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کس حلقہ انتخاب سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے, اور پیپلز پارٹی میں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا. اور اگر پیپلز پارٹی وفاق میں بنا لیتی ہے حکومت, تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا رول کیا ہوگا. جو میرے علم کے مطابق ہے, جو میری انفارمیشن ہے, اس کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پنجاب دیا جائے, پنجاب کی صدارت بھی دی جائے, اور آنے والے وقتوں میں محنت کرتا ہوں اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوں. تو پیپلز پارٹی اگر مجھ پہ اعتماد کرتی ہے تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں, اور میں دن رات محنت کروں گا, اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اس لیول پر لے کے آؤں گا کہ ہم پنجاب میں حکومت بنا سکیں. لیکن شرط یہ ہے کہ میں اس صورت میں محنت کروں گا کہ پیپلز پارٹی مجھے پنجاب میں فری ہینڈ دے اور مجھے وزارت عظمیٰ کا ابھی سے امیدوار قرار دے. تو اس بات کو لے کر خورشید شاہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی پارٹی کی قیادت سے, یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان سے بات کرتا ہوں اور پھر آپ کی میٹنگ کروا دیتا ہوں. محترم ناظرین, اس میں جو بھی ہو, آصف علی زرداری صاحب اس میں متفق ہوتے ہیں کہ نہیں, بلاول بھٹو زرداری اب دوبارہ ان پہ اعتماد کر پاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان کے نانا کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ ان لوگوں نے وفا نہیں کی. تو بلاول بھٹو زرداری بھی نظریہ ضرورت کے تحت انہیں قبول کر لیتے ہیں, یا سرے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیتے ہیں. یہ میرا ایشو نہیں ہے. میں جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے گا کہ جن لوگوں کے آپ نعرے لگاتے رہے, آپ تصویریں لگاتے رہے, پی ٹی اے کا قائد مانتے رہے, ان لوگوں کا کیا دین ایمان ہے. یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ لوگ ووٹ کی آواز کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ مینڈیٹ کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ جب چاہتے ہیں, یہ جب دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی پر زوال ہے, تو یہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں. چونکہ شاہ محمود قریشی ان لوگوں میں سے ہیں جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, جو عمران خان اور الیکشن کمیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ان کا پارٹی کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہوگا, اس بات کو انڈیکیٹ کرے گا کہ اب پارٹی پر برا وقت آنے والا ہے, عمران خان صاحب پر برا وقت آنے والا ہے. وہ فیصلہ فارن فنڈنگ کیس, یعنی کہ ممنوع فنڈز کا جو محفوظ کر دیا گیا تھا, وہ خان صاحب کے خلاف آنے والا ہے. اور ان کے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب 2023 کو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہوگی, حکومت میں نہیں ہوگی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہوا کا رخ بانپ لیا ہے,
اور حالات کو بھانپ لیا اور اس لیے یہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو اگلی دفعہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کا پرومس کر لیا، وعدہ کر لیا، اور آنے والی جماعت جو ہے وہ مختلف اتحادوں کے ساتھ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی کسی جگہ پہ بھی جو لینڈنگ ہے، ان کا اگلا جو پڑاؤ ہے وہ ہوا کی سمت کا تعین کر دے گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. باہر کیف یہ خبر جو تھی بہت دنوں سے گردش کر رہی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ناظرین تک، اپنے قارئین تک یہ بات پہنچاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے. لیکن ناظرین، میں دوبارہ سے عرض کروں گا کہ ایک تو ہمارے جو پارٹی کے سربراہان ہوتے ہیں ان کو اپنے وفاداروں کو ضرور سمجھنا چاہیے. عمران خان صاحب کے نزدیک جو اس وقت لوگ کھڑے ہیں ان میں جو وفادار ترین لوگ ہیں، مراد سعید صاحب بلا شبہ ان پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا، لیکن عمران خان کے انتہائی وفادار ساتھی ہیں. برسٹر علی محمد وہ عمران خان کے انتہائی وفادار، اسپیکر اسد کیسر، قاسم سوری، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. یہ ہیں اصل لوگ، یہ ہیں اصل پی ٹی آئی. تو وہ لوگ، مراد سعید نے تو بہت کچھ پارٹی کے لیے سیکریفائز کیا، انہیں بہت کچھ سننے کو ملا، یہاں تک کہ جتنی کردار کشی جناب مراد سعید کی ہوئی ہے کسی اور پارٹی کے کسی قائد کی نہیں ہوئی. اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے رہے. اور فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے آئے تھے، ان لوگوں نے نہ پہلے وہ خان صاحب کے وفادار تھے نہ آج وہ خان صاحب کے وفادار ہیں. پارٹیاں بدلنا ان کا مشغلہ ہے، وہ فواد چودھری ہوں، وہ شاہ محمود قریشی ہوں. یہ لوگ اقتدار کے لیے 15 پارٹیاں بدل چکے ہیں اور 15 پارٹیاں مزید بدلنے کو تیار ہیں. تو خان صاحب کو ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر کے بیدی ہیں، اور جب بھی لنکا ڈھانی ہوتی ہے، انہوں نے لنکا ڈھانی ہوتی ہے، اور یہ لوگ آپ کے وفادار نہیں ہیں. جو آپ کے وفادار ہیں آپ ان پہ فوکس کیجئے، آنے والے وقت میں ان لوگوں کو ٹکٹ دیجئے. اور یاد رکھیے گا خان صاحب، اس وقت لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، بلے کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں. وہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری یا ان کے نام نہیں دیکھتے، ان کی شخصیات نہیں دیکھتے. یہ وہ لوگ ہیں اگر بغیر ٹکٹ کے الیکشن لڑیں تو 5-5 7-7 ہزار ووٹ بھی نہ لے سکیں. یہ سارے کے سارے ووٹ جو ہوتے ہیں وہ پارٹی کے ہوتے ہیں، پارٹی لیڈرشپ کے نام پر ملتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. تو اب شاہ محمود قریشی جب پارٹی سے وفاداری بدلنے جا رہے ہیں تو میرے نزدیک، میں تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو کنڈم کرتا ہوں اور میں ایسے لوگوں کو بری نظر سے دیکھتا ہوں جو وقت دیکھ کے اب خان صاحب پر اگر کڑا وقت آنے والا ہے تو جو وفاداریاں تبدیل کریں، جو خان صاحب کو چھوڑ کے جائیں گے. میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور کسی بھی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اچھی روایات کو جنم دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں، اور جو لوگ اپنی پارٹیوں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتے، ان کے ووٹ بیچ دیتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، انہیں پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے کک آؤٹ کر دینا چاہیے. یہی آج کا میرا پیغام ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.